علیکم، آپ کے سامنے 10th کلاس کی سوکس ہے اور اس کا آج لیکچر شارٹ سوالات شروع کرنے لگے، ایم سی کیوز ہو چکے ہیں۔ پہلا چیپٹر آپ کے سامنے ہے انسانی حقوق و فرائض، ٹھیک ہے، حقوق و فرائض۔ تو اس کے آج شارٹ سوالات کرنے لگے ہیں، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقوق ریاست کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ ارسطو نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے؟ حقوق ریاست کی بنیاد ہے۔ کسی ریاست میں عدل و انصاف کو جانچنے کا جو معیار ہوتا ہے وہی حقوق ہوتے ہیں۔ قانونی حقوق سے کیا مراد ہے؟ قانونی حقوق سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کو ریاست تسلیم کرتی ہے اور ان کے تحفظ کی آئینی ضمانت دیتی ہے۔ یعنی قانونی حقوق وہ ہوتے ہیں، جیسے اب ہمارے ملک میں ہے کہ بھائی جی آپ کے پاس بائک کے ڈاکومنٹ نہیں ہیں تو آپ کو چالان ہو سکتا ہے، سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ کو چالان ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ قانون جن کو ریاست تسلیم کرتی ہے اور ان کے تحفظ کی آئینی ضمانت دیتی ہے۔ کیا جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی، جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عوام میں سیاسی شعور پیدا کرتے ہیں اور ان کی سیاسی تربیت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی جماعت کی تشکیل کرے اور اپنی پسند کی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے۔ یعنی کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ مل کے رہتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ جو جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ سب لوگ مل کے ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آگے جا کے ایک بندے کو منتخب کرتا ہے۔ مثلا ہم نے سب نے ایک بندے کو ووٹ دیا، اس نے آگے عمران خان کو یا شہباز شریف کو، جس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو کرے گا۔ حق نمائندگی، شہریوں کو ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں بطور امیدوار شریک کریں۔ نمائندگی کے لیے عمر اور تعلیم کی شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے عمر کی حد کم از کم 25 سال رکھی گئی ہے۔ حق نمائندگی یعنی ووٹ دینے کا حق، کوئی بھی بندہ ہو وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ فرقہ پرستی کے کیا نقصان ہے؟ فرقہ پرستی، بھائی میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھنگانا ہوں، اس کے کیا نقصان ہے؟ فرقہ پرستی ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس سے معاشرے میں امن و امان مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے، لہٰذا شہریوں کو اس سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے اور مذہبی معاملات میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں جبر نہیں رکھا۔ اسلامی ریاست میں شخصی آزادی کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی کسی بھی شخص کا تحفظ، اسلامی ریاست میں شخصی آزادی کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو جرم ثابت کیے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسلامی قانون میں محض شک و شبہ کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اس امر کی واضح طور پہ مثالیں ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو آزادی دی ہے اس کو کوئی حکمران سلب نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معاشی حقوق کی تعریف کیجیے۔ معاشیات نے انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے، معاشیات انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ مال و دولت کے بغیر فرد اپنے لیے خوشحال زندگی کا سامان مہیا نہیں کر سکتا۔ وہ حقوق جن کے ذریعے فرد اپنی معاشی حالت کو بہتر بناتا ہے معاشی حقوق کہلاتے ہیں۔ فرائض سے کیا مراد ہے؟ فرائض سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو ادا کرنا کسی کے ذمہ ہوں، نیز وہ ذمہ داریاں جن کو شہری حقوق کے بدلے میں سر انجام دیتے ہیں فرائض کہلاتے ہیں۔ یعنی فرائض، اب میں کیا ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں پانی وغیرہ لانا ہے، اگر گھر میں نہیں ہے تو وہ لانا ہے، دودھ لانا ہے، چیزیں لانی ہیں، یہ میرا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ گھر والوں کا کیا فرض ہے؟ عورتوں کا کھانا پکانا، یہ وہ۔ تو اس طرح ملک کے اندر رہنا، یعنی اب میرا ملک کے اندر رہتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں بائک پہ جاتے وقت ہیلمٹ پہنوں، اور ملک کا کیا فرض ہے حکومت کا کہ وہ
میں ہیلمٹ نہ پہنا ہوا تو وہ مجھے چلان کریں۔ معاشرتی حقوق کے تحت حق زندگی کو واضح کریں۔ حق زندگی کے بغیر دوسرے حقوق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست بنانے کا بنیادی مقصد بھی تحفظ زندگی ہی تھا، لہٰذا ریاست فرد کی زندگی کے حق کی حفاظت کرتی ہے، یعنی کہ حق زندگی، ٹھیک ہے، تو حقوق زندگی کے حقوق کو کہتے ہیں، یعنی کہ ریاست جو ہے ملک، اس کے بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ بھائی لوگوں کی حفاظت ہو، کیونکہ وہ اکیلے رہیں تو دوسرے لوگ انہیں مارتے ہیں۔ تو اگر کوئی فرد کسی دوسرے کو اس کا حق دینے سے محروم کرے تو ملک کا جو قانون ہوگا وہ اسے سزا دے گا، یعنی کہ بلا وجہ کسی کو مارنا، لڑنا، جھگڑنا، تو ملک میں اس کا قانون ہے۔ حق تحریر و تقریر بیان کریں۔ تحریر و تقریر کی آزادی جمہوریت کی بنیاد ہے، یعنی کوئی بھی بندہ تقریر بھی کر سکتا ہے، اور کچھ کالم تحریر کرنا چاہے، حکومت کے بارے میں کوئی تنقید کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک شہری حکومت پر تنقید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہری اپنے اس حق کو ایسے طریقے سے استعمال کرے جو ملک کی اس سلامی کے خلاف ہو، یعنی ملک کے خلاف لکھنا شروع کر دے کہ بھائی یہ کریں تھے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیا ریاست سے وفاداری شہری کا اولین فریضہ؟ ہاں جی، ملک کا وفادار ہونا چاہیے، ملک کا غدار نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اسلام عورت میں اعلیٰ اور باعزت مقام حاصل ہے۔ اسلام میں عورت کو بہت عزت ہے۔ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق فراہم کیے ہیں۔ اخلاقی حقوق سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کی بنیاد معاشرے کی اخلاقی اقدار پر ہوتی ہے۔ ان حقوق کے بغیر مہذب معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن ان حقوق کی حفاظت کی ضمانت ریاست نہیں دیتی، نہ ریاست کے آئین میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی حقوق کی خلاف ورزی پر کوئی عدالتی اور قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ والدین کا یہ اخلاقی حق ہے کہ ان کی اولاد ان کی عزت کرے اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کرے۔ اس طرح استاد طالب علموں سے شفقت کرے اور ہمسایوں کا خیال رکھے، غریبوں کی مدد اور بڑوں کا احترام، یہ سب اخلاقی حقوق میں آتے ہیں۔ یعنی اخلاقی حقوق ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا آئین میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، نہ ان کی خلاف ورزی پہ سزا ملتی ہے، لیکن ان کی پابندی ضروری ہے۔ پروفیسر لاسکی نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے؟ ٹھیک ہے، پروفیسر لاسکی کہتا ہے حقوق معاشرتی زندگی کی وہ شرائط ہیں جن کی عدم موجودگی میں کوئی فرد اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ یعنی حقوق وہ چیزیں ہیں، اگر کسی کے حق کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکے گا۔ فرقہ واریت سے اجتناب کیوں ضروری ہے؟ فرقہ پرستی ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اس سے معاشرے میں امن و امان تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی فرقہ پرستی، میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، فلانا ڈھنگانا، کیونکہ اللہ نے دین اسلام میں کوئی جبر نہیں رکھی، کسی کی مرضی ہے وہ سنی بنے جو بنے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سب سے بڑا شکار کون ہے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سب سے بڑا شکار مسلمان ہے۔ یعنی انسانی حقوق جو ہیں وہ مسلمان ہی پورے نہیں کرتے، باقی غیر مسلم پورے کرتے ہیں۔ اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اخلاقی حقوق سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کی بنیاد معاشرے کی اخلاقی اقدار پر ہوتی ہے۔ ان کے حقوق کے بغیر مہذب معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب اخلاقی حقوق کیا ہے؟ کہ پانی بند ہو تو راستے کو کھول دینا چاہیے، راستے میں پتھر پڑا ہو تو صاف کر دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے، راستے میں گندگی پڑی چاہیے تو ہٹا دینی چاہیے، راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ حقوق کی دو بنیادی اقسام کے نام لکھیں۔ حقوق کی دو بنیادی اقسام ہیں، ایک اخلاقی حقوق ہے، دوسرے قانونی حقوق ہے۔ سیاسی حقوق سے کیا مراد ہے؟ سیاسی حقوق ریاست اور اس کے آئین کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ان حقوق کے ذریعے افراد ریاست کے معاملات میں شرکت کرتے ہیں۔ قانون کی پابندی سے مراد ریاست کے قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون توڑنے سے باز رہے، کیونکہ قوانین
شہریوں کو فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر شہری قوانین کی پابندی نہ کریں تو پوری ریاست کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی قانون کی پابندی ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ضروری ہے، شہری اگر قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ووٹ کے صحیح استعمال پر نوٹ لکھیں۔ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، یعنی ووٹ امانت ہوتی ہے۔ شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اگر برے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو وہ برے لوگ حکومت میں آ جائیں گے، اور حکومت بری لوگوں کی ہوگی اور آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ قانونی حقوق کی کتنی اقسام ہیں، نام لکھیے۔ قانونی حقوق کی 3 اقسام ہیں: معاشرتی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق۔ قرآن و سنت کے تحت حق زندگی کو واضح کریں۔ ہر شہری کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کو انتہائی قابل احترام قرار دے کر کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ جان کا بدلہ جان قرار دیا ہے، یعنی کوئی ایک قتل کرے گا تو اس کے بدلے قتل، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور جان کے بدلے جان، یعنی جس کا جو چیز توڑی جائے وہ اس کے اگلے کی بھی وہی توڑو۔ واضح ہوا کہ ایک غیر مسلم کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مسلمان کی۔ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو مار ڈالے تو اس کا قصاص اسی طرح لیا جائے گا جس طرح ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سے لیا جائے گا۔ اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے جو ایک خاص نظریہ اسلام پر قائم ہوتی ہے۔ اس میں شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ باب ہاؤس نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے؟ حق وہ ہے جس کی ہم دوسرے سے توقع کریں اور دوسرے ہم سے، یعنی کہ ہم دوسرے بندے سے جو توقع کرتے ہیں وہی وہ ہم سے کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے مزدوری کے بارے میں کیا فرمایا کہ کسی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر شام تک کام کرو اور بندہ کہے کہ بھائی کل پیسے دوں گا تو یقین کرو بندے کو اتنا دکھ ہوتا ہے نا۔ اسلام کے حق مساوات۔ اسلام نے مساوات کا مثالی نظام پیش کیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں برتری کا معیار صرف تقوی ہے۔ اسلام نے نسلی برتری کو ختم کر دیا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ حق مساوات اسلام میں کیا ہے کہ مساوات برابری۔ اسلام کہتا ہے کہ سب برابر ہیں۔ حضور اکرم کے پاس ایک مرتبہ ایک اعلیٰ خاندان کی عورت چوری کے الزام میں آئی۔ کسی نے اس کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اسلامی ریاست میں کیسی آزادی رائے حاصل ہے؟ کیسی آزادی رائے؟ اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو اپنی رائے کی آزادی مکمل طور پہ حاصل ہے، یعنی ہر بندہ اپنی آزادی اپنی رائے دے سکتا ہے۔ ہر شہری حکومت پر مثبت تنقید کر سکتا ہے۔ ریاست اظہار رائے پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ حکومت کے امور میں مشورے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کو کیسے انصاف دیتی ہے؟ اسلامی ریاست اسلام میں اجتماعی عدل کو ریاست کا بنیادی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت اسلامی ریاست کا قیام ہی انصاف کا بول بالا عمل میں لایا جاتا ہے، یعنی جو اسلامی ریاست ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالموں کو سزا دینا اور کمزوروں کو حق دلانا حکومت کا فرض ہے۔ غرض اسلامی ریاست میں افراد کو تمام حقوق حاصل ہیں، یعنی کہ کمزوروں کو حق دلانا، اور اگر بڑا حق پہ ہے تو اس کو حق دلانا ہی حکومت کا فرض ہے، اور اگر کمزور انصاف پہ اور بڑا غلطی پہ ہے تو بڑے کو سزا دینا۔ اسلامی ریاست میں عزت و آبرو کو کیسے تحفظ دیا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں مرد
اور عورت دونوں کی عزت و آبرو کو انتہائی محترم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں مذاق اڑانا، کسی کو برے القاب سے پکارنا سخت منع ہے، اور اسلام میں کسی پر جھوٹا بہتان لگانا بھی اس کی بھی سزا ہے۔ اسلامی ریاست اپنے تمام شہریوں کی نجی زندگی کو کیسے تحفظ دیتی ہے؟ اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کی نجی زندگی کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا احترام ہر شہری کا لازمی فریضہ ہے۔ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا سختی سے منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھر میں بھی دستک یا آواز دے کر داخل ہونے کی تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں دوسروں کی ٹو لینے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ عیب کی صورت میں پردہ پوشی کا کہا گیا ہے، یعنی کہ کسی کے گھر جاؤ تو دستک دے کر جاؤ، یہاں تک کہ اپنے گھر بھی دستک دے کر جاؤ، اور یعنی کہ کسی کی ٹوہ میں کسی کی باتیں حاصل کرنا کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کی باتیں ڈھونڈنا کہ بھئی وہ کون ہے، کس کے ساتھ ہے کیا نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ڈھونڈنا، بلکہ اس کو کوئی بات پتہ چل جائے تو پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تعمیری تنقید جمہوریت کی روح کیسے ہے؟ یعنی کسی کی تنقید کرنا تو تعمیری، مثال کے طور پہ آپ صاف ستھرے نہیں رہتے، آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو ایک بندہ تنقید کرتا ہے کہ یار صاف ستھرا رہا کرو، گندہ نہ رہا کرو، یعنی وہ تنقید کر رہا ہے تعمیری، تو آپ کیا کرو گے کہ اچھے کپڑے پہنو گے، ذرا صاف ستھرے رہو گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی میں بیٹھو گے تو اس کو تعمیری تنقید کہتے ہیں۔ ہر شہری کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کر کے اس کی غلطیوں کو دور کرے، یعنی حکومت پہ تنقید کرے، ٹھیک ہے۔ تعمیری تنقید جمہوریت کی روح ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تنقید صرف تعمیری، اصلاحی اور نیک نیتی کی بنیاد پر ہو۔ اس حق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر وقت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی نہ اپنائے جو عوام کے منشا کے خلاف ہو، یعنی کہ حکومت بھی کوئی ایسی پالیسی نہ بنائے جو عوام کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسلامی ریاست میں ایک شہری کو کتنی مذہبی آزادی حاصل ہے؟ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست میں ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے جبر کو ناپسند کیا ہے۔ اسلام انسان کے اندر سے تبدیلی لاتا ہے، یعنی زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے کہ یہی کلمہ پڑھو، یہ ہے وہ، جو کہ بتدریج اور ارتقائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے معبود کو برا بھلا نہ کہیں۔ ایک شہری کا حق جائیداد، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی جائیداد بنائے، جیسے چاہے خرچ کرے، تاہم ناجائز ذرائع سے بنائی گئی جائیداد حکومت ضبط کر سکتی ہے۔ کسی کی جائیداد پر قبضہ جرم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شک جائیداد بنائے لیکن ناجائز نہ بنائے، کسی کا حق سلب نہ کرے۔ 1973 کے آئین کے مطابق ایک شہری کے کم از کم 2 حقوق، ہر فرد کو آزادی تقریر و تحریر حاصل ہے، یعنی وہ تقریر کر سکتا ہے اور کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ ہر فرد کو تجارت اور کاروبار پیشہ کرنے کا حق ہے۔ حقوق کا مفہوم، حق کی جمع ہے۔ حقوق افراد کے ان تقاضوں کا نام ہے جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں اس کے بعد حقوق و فرائض تو جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں بنیادی حقوق کو ہر ملک اپنے آئین میں شامل کرتا ہے، یعنی حقوق کا مفہوم تحریر کریں۔ حقوق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق افراد کے ان تقاضوں کا نام ہے جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے۔ مطلب کہ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ چھوٹے بچے بائک نہ چلائیں، وہ گر جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، تو حکومت قانون بنا دیتی ہے کہ بھائی 18 سال سے کم بچہ بائک نہ چلائے۔ ایک شہری کو کون کون سے سیاسی حقوق حاصل ہے؟ ایک شہری کو سیاسی حقوق، ووٹ دینے کا حق نمائندگی، یعنی جس کو وہ مرضی چاہے نمائندہ بنائے، ٹھیک ہے۔
تنقید کرنے کا حق، یعنی حکومت پہ تنقید کرنے کا حق، سیاسی جماعت بنانے کا حق بھی حاصل ہے۔ ایک شہری کے ذمہ کون کون سے فرائض ہوتے ہیں، یعنی جو ایک شہری کے ذمہ درج ذیل فرائض ہیں: ریاست سے وفاداری، ریاست کا وفادار ہے، ملک کا قانون کی پابندی کرے، حکام سے تعاون کرے، ٹیکس دے، ووٹ کا صحیح استعمال کرے، حصول تعلیم علم حاصل کرے، ضبط نفس فرقہ واریت سے اجتناب کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 10th کلاس کا یہ دوسرا باب ہے، ویسے یہ 7واں ہے، تو یہ پڑھیں گے۔ ابھی اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔